نمبر 2 ایشو کیا ہے؟ اب میں اور آپ پیدا ہوئے ہیں 2000 جوان ہوئے ہیں 2023 میں 80s میں پیدا ہونے والا بندہ 1970s کا کی سائیکالوجی لے کے چلے گا آگے، کیونکہ 70s میں اس کے ابا جی باپ بننے کے قابل ہو گئے تھے، اماں بننے کے قابل ہو گئے، ابھی تو 80s میں بچہ ہوا تھا ان کا۔ اب اس وقت کی جو سائیکالوجی مسلمانوں کو دی گئی، نیچرلی ہماری فطری نفسیات کے اندر ہے کہ جو میرے ارد گرد سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں یا زیادہ تر لوگ کر رہے ہوتے ہیں، میں اس کو صحیح مانوں گا۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ ہماری نفسیات میں ہے کہ جو زیادہ تر لوگ کریں گے وہ صحیح ہے۔ اتنا بڑا چیلنج کرنا پڑتا ہے نا اس بھیڑ کو، اتنا بڑا چیلنج کہ وہ ایک بندے کے بس کی بات ہے جب تک کہ اس نے 2 کام نہیں کیے۔ ایک تو یہ کہ اس کے باپ نے یا ماں نے اتنی ہمت دی ہوئی اس کو، بائی ڈیزائن ہمت دینی پڑتی ہے، بائی ڈیزائن خود بنا کے ہمت گھٹی میں ڈال کے روز پکا کے کھلانی پڑتی ہے، ورنہ صرف بزدل انسان بڑا ہوتا ہے۔ کہ میں اپنے ہی باپ کو چیلنج کر دوں کہ ابا جی سب کچھ ٹھیک ہے، مگر آپ پوچھتے کیوں نہیں ہیں اپنے پروفیسر سے گورنمنٹ کالج میں جو پڑھتے ہیں کہ وہ اللہ کو کیوں نہیں مانتا؟ آپ اپنے مولوی صاحب سے پوچھتے کیوں نہیں ہے کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے یا نبی علیہ السلام سے اس بات کا آپ کے پاس ثبوت ہے؟ کہیں صحابہ کی لائف سے کہیں سے ثبوت مل رہا ہے؟ پوچھتے کیوں نہیں آپ؟ یہ سوال پوچھنے کے لیے جو ہمت ہے وہ باپ ہی دیتا ہے، مگر ہماری نفسیات اس کے خلاف ہے کہ میں اپنے بیٹے کو یہ ہمت دوں۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے وہ پاور چاہیے، اور وہ کہیں اور نہیں ملتی تو کہاں ملتی ہے؟ اپنی بیوی پہ۔ جو کسی کو تھپڑ نہیں مار سکتا نا، وہ اپنی بیوی کو تھپڑ مارتا ہے۔ جب یاد رکھیے گا، جو بندہ ظلم ہوتا ہو جس کے اوپر، اور اس کے ظاہر ریاکشن تو دے گا، انسان ظلم کے لیے تو نہیں بنا ہوا، جنت کی مخلوق ہے۔ ظلم ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ریاکشن دیتا ہے۔ نہیں دے سکتا تو کیا کرتا ہے؟ اپنے سے کمزور بندہ ڈھونڈتا اور دو لگاتا ہے۔ تو بیوی نہیں بچی، ہماری مائیں نہیں بچی، تو ہم نے کہاں بچنا تھا باپوں سے؟ تو ہم کیا کرتے؟ انہوں نے کیا کیا کہ بیٹا سب کچھ ٹھیک ہے، سوال نہیں پوچھے گا تو میں کتنا اچھا لگ رہا ہوں 100 دفعہ بتا، میں کتنی محنت کرتا ہوں روز بتایا کر، مگر یہ کبھی نہ پوچھے کہ ابو جی کیوں کروں یہ تو بتائیں۔ کیوں اتنی بڑی گالی ہے پاکستانی گھر میں کہ ایک دفعہ آپ پوچھ لینا کہ ابو جی کیوں؟ تو کیا ہوتا ہے؟ آپ اور مجھے دونوں کو پتا ہے، ہم دونوں کے دیسی پنجابی باپ ہیں۔ اتنے آنا میں دن دساں کیوں؟ میں اب سچا واقعہ سناتا ہوں مسجد میں۔ اچھا بائی دا وے، میں جب مسجد اور مولوی کہتا ہوں نا تو آپ کو پتہ نا کن کی بات کر رہا ہوں، میں کیوں دعائیں کر رہا ہوں؟ وہ مولوی تھے نا جن کے لیے دعائیں کی۔ مولوی کو سمجھیں آپ، جس کو میں کہتا ہوں، ایک لائن ڈرا کریں کہ ایک بندہ اگر آپ کو تحقیق پہ سوال کرنے پہ مجبور نہیں کر رہا تو استاد نہیں ہے وہ۔ اگر وہ جواب دینے میں مجبور کر رہا ہے 2 نمبر استاد ہے وہ، سوال کرنے میں مجبور کر رہا ہے 1 نمبر استاد ہے۔ یہ نشانی پکڑ لیں استاد کی، سوال کرنا سکھا رہا ہے اصلی استاد ہے، جواب دینا سکھا رہا ہے ڈھم کر رہا ہے آپ کو، اپنا فالوور بنا رہا ہے۔ بیسک کامن سینس کا ٹیسٹ ہے، کسی بھی کیمسٹری کی استانی کو بھی اس میں ٹیسٹ کر لیں۔ اسلام کے علماء کو چھوڑیں، لوکل برکت علی ماڈل کے دیسی آنٹی پر ریپبلک اسکول کے اندر جائیں جو گھروں میں کھولے ہوتے ہیں، ان میں بھی دیکھ لیں کوئی ٹیچر ایسی ہوگی جو کامن سینس رکھتی ہوگی یا رکھتا ہوگا۔ لڑکیاں استانی زیادہ ہوتی ہیں اور وہ کہتی ہوگی کہ بچہ اگر سوال کرتا ہے تو IQ بڑھتا ہے، فطرت کے اندر ہے نا، تو وہ اگر اکسا رہی ہوگی تو بہتر استاد ہے وہ۔ اب ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ ہم پاورفل بادشاہ لوگ ہیں، ہمیں جب کسی کا جواب نہیں آتا نا تو اس سوال پہ ہمیں کیا ہوتا ہے؟ پاور چیلنج ہو جاتی ہے۔ پاور مینٹین کرنا میری نفسیات ہے، میری نفسیات ہے۔ تو کیا کرتا ہے انسان پھر؟ اس چیلنج کو بننے نہیں دیتا۔ اور سمجھ اس بات کو، اس لیے سوال کرنے کے پیچھے کتنی زیادہ طاقت چاہیے آپ کو بھی پتا ہے۔ کھڑے میں ہزاروں بندے تھے، ایک بندہ بھی کھڑا ہو کے سوال کرتا ہے، ساحل صاحب ایک دفعہ سوال آپ سے، 100 دفعہ ہمت بتانی پڑتی ہے، پھر کھڑا ہوتا بتا۔ سوچیں تو صحیح، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ پریشر گریوٹی کا پریشر ہے؟ یہ کسی کا پریشر ہے؟ پاکستان دیسستان کا پریشر ہے، جو سوال کرنے کو بدتمیزی مانتے ہیں۔
نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا جب انصاری خواتین نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی، ترسی بھی تھی نالج کے لیے، ظاہر مدینے میں تھے، مکے سے ابھی نبی علیہ السلام تشریف لائے تھے، نبی علیہ السلام اتنے خوش ہوئے کہ انصاری خواتین کی تعریف کی کہ ان عورتوں کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ سوال کرتی ہیں، اور ہمارے بیٹیاں اگر سوال کر لیں تو میں پتہ سی مسئلہ ایک بچے کچھ اس بچے مسئلہ، اور بیوی کو دیکھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں نعوذ باللہ، اور بیوی کہتے کیوں مطلب میرا کیا قصور ہے اگر اس میں مسئلہ ہے تو ہمیں پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے، گالی دے رہے ہوتے وہ کہتا میں پتہ ہے یہ پتہ نہیں کتوں آ گئی۔ اچھا مجھے لاہور والی پنجابی نہیں آتی، مجھے اسلام آباد والی آتی، تو ذرا برداشت کیجیے گا۔ لاہور میں نا یہ والی اسلام آباد میں یہ والی پنجابی لوکلز نہیں بولتے، وہ آپ جائیں گے تو پتہ چلے گا کیوں نہیں بول سکتے۔ جو یہ آپ کے پاس وہ والی پنجابی آپ کو سمجھ تو آ جائے گی، مگر آپ کو لگے گا کوئی میں نے گالیاں دی آپ کو۔ یہ ہے وہ ایک پہاڑی ہے، میں مری کا ہوں نا اصل، تو آپ کو مجھے سوال پوچھنے سے روکا گیا کیوں؟ پاور چیلنج۔ بس اتنی سی بات کہ جب تک ہم بڑے بوڑھوں کو بلائنڈلی فالو کریں گے، حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اس لیے بار بار تو جا رہا ہوں کہ تو میرے دین پہ تب تک نہیں آ سکتا جب تک کہ اپنے باپ کے دین کو نہیں چھوڑتا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ بھائی تو پہلے چیلنج تو کرنا سیکھ، تجھ سے اپنا باپ نہیں اپنا گھر نہیں فتح ہو رہا، تو مجھ سے میرے پاس آ رہا ہے، ادھر تو قربانی ہی قربانی ہے، میرے پاس آئے گا تو پوری بنی اسرائیل کے سارے علماء تیرے خلاف ہو جائیں گے، بندوقیں ان کے پاس، تلواریں ہیں، تیرے پاس کیا ہے؟ سوچ، فطرت کی آواز، اللہ کا پیار، پہلے چل شاباش۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ زیادہ تر لوگ دنیا کے، چائنا میں، جاپان میں، انڈیا میں، منگولیا میں، کینیا میں، زمبابوے میں، چلی میں، سارے کے سارے اسی مذہب پہ کیوں مریں گے جس مذہب پہ پیدا ہوئے تھے؟ سوچا نہیں کبھی؟ ہزاروں سال سے یہ چکا چلتا ہوا آ رہا ہے۔ 1% لوگ ہوتے ہیں جو سوچ کے چیلنج کر دیتے ہیں کہ نہیں میں نے حق کی طرف بڑھنا ہے۔ ہماری نفسیات میں ہی نہیں ہے یہ والا چیلنج، یہ والی ہمت، کیونکہ ہم سست ترین، ڈرپوک ترین اور اپنی انرشیا کو مینٹین کرنے والی مخلوق ہے۔ اپنی انرشیا نہیں توڑنے دیتی، چینج نہیں ہونے دیتے اپنے آپ، کیونکہ محنت لگتی ہے اور محنت کرنے کے پیچھے خون پسینہ بہانا ہوتا ہے، اور ہم پسینہ نہیں بہایا جاتا۔ یہ 3 چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام مانگی جا رہے ہیں، صحابہ میں ٹریننگ ہوئی جا رہی ہے۔ جب تک آپ اس پورے ریلے کو چیلنج کرنے کی ہمت اور اسکل نہیں لے کے آتے، میں نے کہا تھا نا اس سال کون سی اسکل سوچی ہے امت کو چاہیے، تو پہلی اسکل تو یہ چاہیے کہ سر سب سے پہلے تو میں اس کا کریج کو تو لے کے آؤں۔ اب ماں باپ سے نہیں آئی کوئی بات ہے، کیا پتہ آئی بھی ہو، کہیں اور ڈائریکٹ ہو جاتی ہے، آتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا مسلمان اپنے پہلے کلمے سے ہی باغیرت ہو جاتا ہے، وہ کمپرومائز نہیں کرتا، کلمہ سب سے پہلے، کیونکہ ہمیں پھر اندر سے ایک چینل ملتا ہے۔ باغیرت غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، فکر نہیں کریں، انسان بیسکلی باغیرت مخلوق ہی ہے، اپنے اوپر جب ظلم ہوتا ہے تو ریئیکشن دیتا ہے۔ ہم پیدائشی باغیرت مخلوق ہیں، ہم کسی بھی انسان کو ظلم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں نا تو اچھا فیل نہیں کرتے، اس کے بارے میں کچھ نہ بھی کر سکیں تو اپنے اندر تل ملا رہے ہوتے ہیں۔ ہماری غیرت اندر سے اللہ نے انسٹال کی ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو کلمہ کیا کرتا ہے؟ اس کو ہارنس کر دیتا ہے، چینل کرتا ہے کہ اس کو اگر پکڑے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو جائے گا، چینل کر دیتا ہے، ہمیں موٹیو مل جاتا ہے کہ میں برائی کروں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ تمہارے اور بنی اسرائیل میں کیا فرق ہے، تمہارے اور عیسیٰ ابن مریم کی امت میں کیا فرق ہے، تمہارے اور صالح کی امت میں کیا فرق ہے، تمہارے اور ابراہیم علیہ السلام کی تمام تر انبیاء کی امتوں میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ سوچیں، کیا ایک ہی فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کیا فرق ہے، کہ وہ امر بالمعروف کرتے تھے اور تم امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر کرنے والے، یہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا، یہ تم نہ چھوڑ دینا۔ اللہ نے خود قرآن میں بتا دیا آپ کو تاکہ وہ کسر گسر نہ رہے۔ اب آپ بتائیں نا، کامن سینس کا پھر سوال پوچھتا ہوں آخری دفعہ، کہ نہی عن المنکر تو عمران خان اور نواز شریف کا کام ہے،
میں تو نہیں کر سکتا سر، پولیس کو لے کے پاس جاؤں، آرمی کے پاس جاؤں، کس کے پاس جاؤں، میں کہاں سے منتر کروں گا؟ تو کیا قرآن پاک کی آیت حکمرانوں کے لیے تھی؟ یہ والی آیت پہ آگے بریکٹ لگا دوں عربی میں بھی بتاتا ہوں نا، اس کا آنسر ہے، فکر ہی نہ کریں جی، حکمرانوں کے لیے آیت۔ مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمران بتایا ہوا ہے، ہر مسلمان کو، کہ تو وہی کوئی کمی کمینہ کمیاں دا بال، للو پنجو، چھوٹا سا ٹٹو نہ، مسلمان احکامی آیتوں کی کتاب ماننے والا مسلمان۔ ہماری آیتوں، ہماری کتاب میں التجائیں نہیں ہیں، فریادیں نہیں ہیں، ہماری کتاب میں کیا ہے؟ احکام ہے۔ اب آپ بتائیں، آپ کو میں لا کی کتاب دیتا ہوں، لا پاکستان کے پینل کوڈ کی کتاب دیتا ہوں اور کہتا ہوں جائیں جا کے لیکچر دیں بچوں کو، تو کیا کریں گے؟ نصیحتیں کریں گے؟ لا بتائیں گے کہ بیٹا اس پہ ہاتھ کاٹیں گے، چلیں جیل کریں گے، اس بات پہ قتل کر دیں گے، اس بات پہ تمہیں 50 سال ہی قید ہے، اس بات پہ 10 سال ہی قید ہے، اس پہ 1000 روپے جرمانہ ہے، اس پہ کروڑ روپے جرمانہ ہے۔ احکامی باتیں کریں گے نا، ان سے لا کی کتاب ہے، تو یہ قرآن پڑھ کے ہم التجا کیوں کر رہے ہیں؟ بتاؤں آخری التجا کب کی ہم نے؟ آج امت آج پھر اکٹھی ہوئی، امت جس کو بھی ہو اکٹھے ہو گئے، آج اکٹھی ہو کے انہوں نے کیا کیا؟ آج کی تاریخ، کیا تاریخ ہے آج؟ 18 رمضان کو، آج کی تاریخ میں امت کے سربراہ اکٹھے ہو گئے اور اتنی بڑی التجا کی انہوں نے، مائکرو فون پکڑ کے۔ کیا التجا کی؟ کس سے؟ نہیں، اللہ سے التجا کا آج کر دیتے نا۔ آج کی تاریخ میں امت کے سربراہ اکٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے آج اتنی بڑی التجا کی ہے اسرائیل سے۔ آج کا آپ کو نہیں پتا، آج اسرائیل سے التجا کی انہوں نے کہ اسرائیل پلیز مہربانی کرو، ہماری مسجدوں میں آ کے نہ مارا کرو، ہمیں مطلب باہر مار لیا کرو۔ OIC کی کونسل آج ہوئی ہے نا، پتہ نہیں آپ کو؟ آج انہوں نے آفیشیل بیان دیا ہے کہ وی کنڈیم، کہ ہماری مسجدوں میں اور عبادت گاہوں میں ہمیں نہ مارا کرو آج۔ یہ کس چیز کا ثبوت ہے؟ اسلام کے مذہب بن جانے کا ثبوت ہے۔ کیوں؟ اس کا ثبوت دیتا ہوں۔ وہ OIC کے سارے ممبرز، OIC کی ہوئی ہے نا آج، OIC کے ممبرز باہر نکلے اور سب نے کہا عصر کا ٹائم ہوا ہے، نماز پڑھ، اور سب نے نماز ادا کی اور مصافحہ کی، اور مصافحہ کرنے کے بعد دلی طور پہ اپنے آپ کو ایماندار ثابت کرتے ہوئے گھروں کی طرف روانہ ہو۔ اور وہ اسرائیلی فلسطینی بچے دیکھتے ہی رہ گئے کہ کیا فیصلہ ہوا، کیا فیصلہ ہوا، التجا ہوئی ہے۔ یہ نقصان ہوتا ہے کہ اگر اسلام مذہب بنا دیا جائے، اسلام اگر سسٹم بنا دیا جاتا تو کامن سینس کی بات ہے، پھر اپلائی کرنا پڑنا تھا نا۔ اپلائی کرنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ قربانی کس چیز کی؟ ان تیل کے کنووں کی جن کے اوپر بیٹھ کے ہمارے بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں، یا پھر ہمارے پاس تو تیل کے کنویں بھی نہیں، ہمارے پاس تو پانی کے کنویں بھی نہیں ہے پاکستان میں۔ ہم وہ والے مسلمان ہیں جو بغیر پیسوں کے بھی التجائی ہیں۔ ہم دنیا سے اس لیول میں محبت کرتے ہیں کہ جس لیول پہ صوفیاء محبت کرنے کا کہنا کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہاں پھر بھی خوش ہو، ہاں خوش ہیں، تمہارے پاس مال بھی نہیں ہے، تمہارے پاس عزت نفس بھی نہیں، پھر بھی خوش ہو، ہاں خوش۔ تم تو اصلی فقیر ہو، درویش ہو تم تو۔ اور محمد بن سلمان خوش ہے، بنتا ہے اس کے بعد 16 جہاز ہیں، اس کے بعد بادشاہ ہے۔ آپ کس بات میں خوش ہیں جنجوا صاحب؟ کہ بس خوش، میری بیٹی کی شادی ہو گئی۔ میاں والی میں آپ خوش ہیں، اسلام آباد میں میں خوش ہوں، لاہور میں آپ خوش ہیں، کس بات میں خوش ہیں؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ تسلی ہے، خدا کی قسم تسلی ہے۔ کیوں؟ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ بس نماز پڑھ بیٹا، عثمان بیٹا، علی بیٹا، ساحل بیٹا، بس نماز پڑھی ہے، بس تمہارا یہ کام ہے، بس باقی سارا کام عمران خان کا ہے یا شہباز شریف کا ہے۔ آپ کو بھی اور مجھے بھی پتا ہے کہ شہباز شریف نے قرآن کبھی خود نہیں کھولا تھا، اس نے بھی ختم کیا تھا ہماری طرح، 4 سال کا تھا قرآن ختم کر دیا تھا، ہمیں پتا ہے اس بات کا۔ مریم نواز سے پوچھا کیا پڑھتی ہو؟ فکشن پڑھتی ہوں۔
تو ریالٹی بھی پڑھنا. قرآن میں ریالٹی کی بھی کتاب تھی, وہ کیوں نہیں پڑھی؟ عربی نہیں آتی. قرآن پڑھا نہیں تھا؟ پڑھا تھا. کہاں پڑھا تھا؟ 9th کلاس میں تھی, قرآن میں نے ختم کر دیا تھا. تو میں نے اور آپ نے بھی یہ کیا نا. اب احکامی کتاب کو التجائی کتاب بنانے کی ٹیکنیک ہمیں سیکھنی پڑنی تھی, تو ہم نے کیا کیا؟ بریکٹ ڈال دی. اور ایسے ایسے لیکچر میں سن رہا ہوں, اسپیشلی امریکن کلرکس کے. I'm talking to you directly, wherever camera I'm supposed to face, this one. That you have the guts to say that 17 ayat of the Quran were specifically for only Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. That's it. باقی کی امت پہ اطلاق ہی نہیں ہوتا اس کا. Shame on you guys. بنی اسرائیل نے بھی وہ کام نہیں کیا جو ہم نے کر دیا. ہم نے چونکہ قرآن سے آیتیں نہیں نکالنی تھی, ہم نے کیا کیا؟ ہم نے دروس سے آیتیں نکال دی. کتب علیکم الصیام سب نے سنی ہوئی ہے, رمضان چل رہا ہے. اور آج فلسطینی کہہ رہے ہیں کہ آج وہ والی آیت نہیں تھی بھائی, آج کتب علیکم القتال کی آیت تھی ہمارے اوپر. آج بھی آپ نے روزہ رکھا اور سمجھ لیا قبول ہو گیا. 5 رکن میں کتبہ کا لفظ آ گیا جب, تو کتبہ کے بعد 5 رکن تک کیوں رکا تم نے؟ کیوں 5 میں مذہب پورا ہو جاتا ہے میرا. آپ کو میں صرف ان شکلوں کی التجا کر رہا ہوں, ان لڑکیوں کی, ان بچیوں کی. اتنی سی بچے کی شکل تو سامنے لے کے آئیں کہ جس کو انہوں نے بندوق کے دستے سے مار دیا. آج کیوں نہیں ہمیں سمجھ آ رہی کہ اس کا سلوشن میرے اور آپ کے پاس ہے؟ اور کیا ہے, وہ شہباز شریف کو ہی پکڑ لیتے ہیں آپ, یار تو ہی پرائم منسٹر بن, کون تجھے روک رہا ہے؟ تو اس طرف آج اس طرف امپلیمنٹیشن آف اسلام پاکستان تک کروا. تو خالی عدالتوں میں کرا پہلے, نمبر 1 بس, دیٹس اٹ. اور کہیں شریعت نافذ نہ کر, تو عدالتوں میں شریعت نافذ کروا بس. ہم تجھے ووٹ دیں گے یہاں تک کہ تجھے 100 سال کے لیے پرائم منسٹر بنا دیں. باہر میں گئی پی ٹی آئی, تو ایک دفعہ نعرہ لگا, یا عمران خان سے کہہ دیں یہ خالی انڈیا کا نعبد و ایاک نستعین, اس کے بعد والی آیت بھی تو ہے نا ایک, اس کے بعد والی آیت پوری کروا دے, ہم تجھے سارے ووٹ دے دیتے ہیں, تجھے بھی 100 سال کے لیے بنائیں گے. اور ان دونوں بابوں کے پاس 100 سال پورے نہیں ہیں, پھر بھی اتنے لالچی جیسے 18 سال کا لڑکا شادی والے دن لالچی ہوا ہوتا. لائی آپ کی لالچ سمجھ آتی ہے. اللہ نے کہا ہے جوانی میں کیا کیا, اس وقت تو لالچ میں تھا. ان بابوں کی لالچ کہاں سے آ رہی ہے؟ میں دیکھتا ہوں شہباز شریف کی بیٹی کو کوئی پکڑے اور وہ جا کے UN میں کہے گا وی کنڈیم واٹ ایور از گوئنگ ان پیلسٹائن, ایسے کرے گا. یا پھر اپنے بدماش دوڑائے گا, اس طریقے سے دوڑاتے نہیں سارے, نکلوا کے لے کے آئے گا اپنی بیٹی کو. کرے گا نہیں. اس وقت ہاتھ سے روکنا ان کو آ رہا تھا یاد میرے محمد کا. سوچیں تو صحیح, میرے اور آپ کے ساتھ جینوئن 2 نمبری ہو رہی ہے. اور مجھے پروفیسر آف گورنمنٹ کالج اور لمس میں سے کوئی شکایت نہیں. انہوں نے تو کبھی کہا بھی نہیں کہ اسلام کیا ہے, اسلام کیا. وہ کہتے ہیں ہمیں تو اسلام پسند ہی نہیں آیا. مجھے مسئلہ ہو رہا ہے کہ امت اللہ تعالیٰ ٹرین کر رہے ہیں کہ اس کو سسٹم کی طرح بنا کے امپلیمنٹ کر. تیری نفسیات میں نہیں ہے یہ. تو مذہب بنائے گا تو بھی پوچھا باٹ میں جائے گا, خانقاہوں میں اور کٹھیاں میں بیٹھا ہوگا. کھیل رہے ہیں ہم سارے. آدھا 90% پاکستان تصوف کے نام کے اوپر اپنے آپ کو سیٹسفائی کر کے مارا ہوا. ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں پیر صاحب اور پوری کی پوری تسلی دے رہے کہ بیعت ہو گئے, بس میں اور تو محمد کے ساتھ کوثر میں ملیں گے. سیریسلی تجھے جانے دے گا کوئی کوثر تک؟ تجھے پتہ کون روکے گا؟ تجھے اوپر مسلم روکیں گے. تو کوثر کی باتیں کر رہا ہے, تجھے تو نظر بھی نہیں آنی. تجھے سے تو میرے اور آپ سے اللہ نے بات بھی نہیں کرنی. سیدھی سادی حدیث سنا رہا ہوں کہ ایسی امت ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے بات بھی نہیں کرنی, کہ تمہاری اوقات ہی کیا ہے کہ تم سے بات کی جائے. اتنا بڑا مسئلہ ہے. اور میں بتاؤں مسئلہ کیا ہے, کہ میری چھوٹی بیٹی سب 5 سال کی, اور جو آج بچی ماری ہے وہ 5 سال کی. جیسے جفی ڈال کے اپنی بیٹی سے مل رہا ہوں, جیسے یہ میری ریت ہے. بڑی ہونی ہے, اس نے اوقات درزا نے اپنے باپ کی اس کو کہ وہاں جو گھونسلے کرتا تھا, 5 بچے تم نے پال لیے دنیا میں, اپنے آپ کو مسلمان کہ مر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آخرت میں ملیں گے بیٹا, مجھے ڈھونڈنا. ایسے لیکچر دیتا ہوں اپنے بچوں کو. اس کو 1 سیکنڈ میں ریئلائز ہو گیا نا کہ میں نے کون کون سی بچیاں مروائی ہیں. آپ کو پتا ہے نا, اسلام کا اصول ہے کہ اگر آپ نے ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی اور ظلم کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھایا, ظلم کے خلاف کچھ نہ کیا, تو آپ زیادہ بڑے ظالم ہیں. یہ اسپیکٹیٹر بنانے والا دین نہیں اللہ نے دیا تھا کہ تم تماشائی بن جانا اور اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہوگا تم دیکھنا. غزوہ بدر پہ نا مجھے یاد آ گیا, یہ میں نے کبھی بتائی نہیں یہ بات. غزوہ بدر پہ نا کچھ اسپیکٹیٹر بیٹھے ہوئے تھے,
نہ وہ ادھر سے کھیل رہے تھے نہ وہ ادھر سے کھیل رہے تھے. حدیث بڑی کلیئر ہے, ذرا پڑھیں سیرہ میں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک معجزہ کر دیا. ان کو دونوں پہاڑ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, 3 بندے تھے, 2 سروائیو کر گئے, ایک نہیں سروائیو کر گئے. اور انہوں نے کیا دیکھا کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک فرشتہ اپنے گھوڑے کے اوپر سے آیا اور اس نے ہنٹر اٹھایا ہوا تھا ہاتھ میں, اور اس گھوڑے کا پیر اس کے سر پہ لگا جب وہ گزرا نا اس کے بیچ میں سے, تینوں کے بیچ میں سے, اور پہاڑ کے نیچے سے اترا فرشتہ, اوپر سے نیچے اترا. اور دونوں نے دیکھا اور جا کے اس نے وہ گھمسان کا رنگ ڈالا بدر کے میدان میں. یہ اسپیکٹیٹرز کی اوقات دیکھیں کہ تمہیں تو نیچے پیروں میں رول دینے کے لیے آئے ہیں, تم ہو کون؟ تم سے تو بہتر وہ کفار ہیں جس پہ بلیو کرتے ہیں اس کے لیے آپ ہو گئے ہیں کام کرنے. ہم سے تو بہتر وہ یہودی ہیں جس پہ بھی بلیو کرتے ہیں ایکشن کر کے دکھاتے ہیں. کیوں؟ سسٹم مانتے ہیں. ابھی تک ایک بھی شک نہیں ٹوٹنے دی. 13 نکاتی دین ہے ان کا. پڑھیں ذرا, گوگل کریں مائمانیڈیز. مائمانیڈیز کا نام یاد رکھنا. یہ ہے ہمارا اصلی جو یہودیوں نے جو سائیکالوجی بنائی ہے نا, یہ مائمانیڈیز کی سائیکالوجی. پڑھیں ذرا کہ 13 کام جس نے پورے نہ کیے وہ یہودی نہیں ہے. ایک یہودی نہیں ہے اسرائیل میں جو 13 کام پورے نہیں کر رہا. پڑھیں, میں نہیں بتا رہا, نہیں ٹائم ہے کہ 13 نکات کیا ہیں. اور 12واں نقطہ کیا ہے اس کا کہ مسیح نے آنا ہے. جس نے نہ یہ اس کو پہلی کال کے اوپر آواز نہ دی نا تو وہ یہودی نہیں ہے. اب میں ختم کرتا ہوں بات کو تاکہ آپ کو بچے لے میں فلسطین کیوں کرتا رہتا ہوں. میں کتاب لایا ہوں, گاڑی میں پڑھی ہے. اس کتاب میں مجھے کچھ پیشن گوئیاں ہوئی. وہ پیشن گوئیاں آج تک جتنے بھی کام ہوئے ہیں وہ ساری کی ساری سچی ہیں. میری گاڑی میں پڑھی ہے, میں بھی کتاب دکھاتا ہوں آپ. 2030, 2040, 2050 دنیا کے سارے حالات بتا دیے. پوری دنیا میں جو جہاں پہ ہوگا وہ حال سارے کے سارے معاملات اس کتاب میں بتا دیے. اس کتاب کی ویلیو کیا ہونی چاہیے آپ کی نظر میں, وہ بیچنے آیا ہوں. کس کس کو چاہیے ہوگی بتاؤں, کس کس کو چاہیے ہوگی؟ سب سے پہلے تو سیاستدانوں کو چاہیے ہوگی, اس کے بعد بزنس مین کو چاہیے ہوگی, سارے کے سارے حالات آپ کو پتہ ہوں. پھر وہ سٹے بازوں کو چاہیے ہوگی نا, انہیں جوا لگانا ہے کون کہاں پہ جیتے گا. یس, آپ کو پتہ ہے نا پیشن گوئی کا مطلب. سارے فیوچر پریڈکشنز ہیں میرے پاس. پڑھی ہے کتاب, گاڑی میں دیتا ہوں. آپ کے پاس پڑھی ہے وہ کتاب؟ آگے بات پڑھی, دکھائیں نہ ذرا کتاب. وہ ہم سب کے پاس پڑھی ہوئی ہے. آپ کو بزنس مین کے تھرو پتہ چل جاتا ہے فیوچر پریڈکشنز اگر ہوں تو کتنی ویلیوبل چیز ہے کتاب. آپ کو پولیٹیشین کے طور پہ پتہ چل جاتا ہے کتنی ویلیوبل کتاب ہے. سائیکالوجی کلیئر ہو جاتی ہے نا کہ پریڈکشن ہے سب چیزوں کی. تو پھر تو مجھے دو, ابھی پتہ چل جائے گا اب کب کیا ہونا ہے. میں پہلے سے کچھ نہ کچھ تیاری کر لوں گا. آج تک کس مسجد میں آپ کو بتایا کہ یہ لو پریڈکشن کی کتاب تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے ابھی بتانے لگے ہیں. اپنے آپ کو تیار کر کے ریورس انجینئر کر بعد میں کیا ہونا ہے ابھی بتا. اتنی بڑی اتنی ویلیوبل کتاب ہے, اس لیے یہودی قرآن کی پریڈکشنز کو ہم سے بھی زیادہ پڑھتا ہے. پتہ ہے نا آپ کو کس کتاب کی بات کر رہا تھا میں. اور جب اللہ تعالیٰ نے اور نبی علیہ السلام نے ساری کی ساری پریڈکشنز پہلے بتا دی ہیں, آپ کو پتہ چلا کتنی ویلیوبل چیز بن گئی اسلام. کس کے لیے؟ جو بھی بندہ سوچتا ہے چاہے وہ مسلمان نہیں بھی ہے. ابھی تک نوسٹراڈیمس کی پریڈکشنز کو چاٹ رہے بیٹھے کیونکہ آدھی سے زیادہ درست ثابت ہو گئی تھی, اور میرے نبی کی تو ساری درست ثابت ہوئی ہیں. سوچیں وہ کس نظر سے دیکھتے ہوں گے میری نبی علیہ السلام کی حدیث کو یا قرآن کو. ان کو تو پتہ ہے کہ ایک ایک پریڈکشن ان کی درست ہے. ان کو چھوڑے, میں بھی بڑے سیریسلی دیکھتا ہوں. کس کو؟ ان کی ترائت کو. کیوں؟ اس کی ترائت کی پریڈکشن صحیح ثابت ہوتی ہیں. تو کن لگتا کہ ان کے اسرائیل کے اوپر ہی بلڈ مون چمکتا ہے جا کے. جب وہ کہتے ہیں اسی دن بلڈ مون ہوتا ہے. جب وہ کہتے ہیں ہمارا پیس اوور ہے, اس دن ہی واقعہ ہوتا ہے ان کے ساتھ. چاہے 48 وار ہو چاہے 67 وار ہو, پر پہلے سے پریڈکٹڈ ہے ان کی. چھوٹا موٹا دین ان کے پاس بھی نہیں تھا نا, ساری کتاب تو نہیں بدلی نا انہوں نے. جب ان کی کتاب کی 90% پروفیسی درست ہوتی ہیں تو مجھ جیسا بندہ بھی سوچتا ہے کہ میں ٹھہرو صحیح, یہ سوچتے کیسے ہیں؟ بلیو کرتے ہیں نا تو رہتے ہیں, تو سوچتے بھی ویسے ہی ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بلیو کہتے ہیں کرنے کے لیے قرآن کو, مگر سوچتے نہیں. اللہ تعالیٰ ان کی نشانیاں ہمیں بتا رہے ہیں, وہ ویسے کے ویسے ہی ابھی تک. وہ قرآن پاک والے ہی یہودی ہیں, وہ سورہ اسراء والے ہی یہودی ہیں. ابھی تک وہ ایسی سائیکالوجی مینٹین کی ہے. ہم لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں کہ جو قرآن پاک میں لکھے ہوئے ہیں, جس کو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, کہ کہتا ہے تو چل کر بھی.
سوچیں اس آیت کا مطلب سائیکالوجی میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اس کا مطلب کیسے میں پریڈکٹ کروں؟ یہ کوئی چھوٹی آیت ہے، نقشہ بدل دیتی ہے پورے کے پورے اسلام کے فلسفے کا. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، تو اس سے پہلے جتنے بھی یا ایھا الذین آمنوا کی آیات تھی ان کی انٹینسٹی اور اس کی انٹینسٹی میں فرق کیسے کروں؟ یہ نہیں اصلی سوال. اب یہ پریڈکشن کی کتاب کو ریورس انجینئر کریں. اب وہ پریڈکشن پوری ہونے والی ہے، قسم اٹھوا لے جتنے مرضی حالات ہونے تھے. ایسے اتنی زور کا تھوڑا مارا انہوں نے اس دفعہ 2 سال ہو گیا تھوڑا تیار ہو رہا تھا، اب جا کے تھوڑا لگا جا کے وہ حالات کھلنے والے ہیں. میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، میں کوئی نجومی نہیں ہوں، نہ ہی میرے پاس اتنی فراست ہے، میں صرف احادیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں. اس جگہ جا کے تیشا لگا اس دفعہ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. آپ یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں پھنسے رہے ہیں، دجال ادھر سے آئے گا، وہ سسٹم ہے، پتہ نہیں ہر قسم کے بندے نے اپنی قسم کی توجیہ نکال دی ہے. اللہ کے نبی اسلام بتا رہے ہیں جیتا جاگتا آدمی ہے، کیا کرے گا، اس پر کیا چل رہا ہوگا. تیسرا ٹیمپل کتنی قریب پہنچ چکا ہے، وہ میجر موومنٹ شروع کر دیا انہوں نے. اب ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک سارے یہودی اسرائیل نہیں پہنچ جاتے مسیح نے نہیں آنا. یہ پریڈکشن ہمیں ذہن میں لے کے جانا آج کہ ایسا کیا کام کر رہے ہیں کہ جو پورے یہودیوں کو اسرائیل میں بلانے کی سیٹلمنٹ کریں. جس دن یہ واقعہ ہونا شروع ہوگا میرے اور آپ کے دن ختم، کیونکہ میں نے اور آپ نے تمام مہدی کی آرمی کے لیے کوئی تیاری نہیں کی. if anything میرے اور آپ کے خلاف لڑائی بنتی ہے امام مہدی کی. جو کرتوت ہے میرے کہ تم تو سائڈ پہ اٹھو نا، تمہاری وجہ سے ہی تو سارا کا سارا گیپ آ گیا اسکل میں. آتا ہوں آپ کے پاس. وہ پریڈکشنز ایمان کے اندر لے کے آنے کا نام اسلام ہے. میرے نبی علیہ السلام نے ہماری فیوچر کی پریڈکشن دے کے ہماری سائیکالوجی بتائی تھی کہ اب تمہیں بتا رہا ہوں. کل کا ایک واقعہ سناتا ہوں جو آنے والے کل کا ہے کہ کل لاہور میں ایک زلزلہ آنا ہے. کل کا واقعہ سناتا ہوں. آپ کی آج کی ساری سائیکالوجی بدل دی ہے نا میں نے. تیاری شروع کر دیں گے نا آپ. بالکل ایسے ہی آپ نے قرآن پاک کو دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے ایک ایک دور کی تمام تر پروفیسیز بتا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ لو تمہاری نفسیات پھر بھی ویسی رہے گی. اپنے آپ کو ٹیون کر بیٹا، اپنے آپ کو سکل میں لے کے آ. اب مسئلہ کیا ہے؟ میں پاکستان کے یوتھ کے پاس جب بھی گیا ہوں نا، غور سے سن لیں یہ بات، بہت ضروری بات ہے، اس وقت فوکس رکھیے گا میرے اوپر. میں کوئی یونیورسٹی نہیں بچی پاکستان کی جس کے اندر میں جا کے فزیکلی جگانے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں. میں آپ کو حق بات بتا رہا ہوں. ادھر پاکستان میں جو داڑھی والا ہے اور جو حجاب والی لڑکی ہے، یہ اس سکل سے ٹوٹلی آری ہے، زیرو پہ ہے. جس سکل کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ڈیمانڈ کی ہے امت کے طور پہ. سکل سیٹ کی بات کر رہا ہوں، علم کی بات نہیں کر رہا ہوں. اور کیا ہوتا ہے پھر ہماری سائیکالوجی میں ہے کہ ہم ہائر سکل والے کتابیں آ جاتے ہیں. ہماری نفسیات میں غور سے سمجھیے گا اس بات. اس لیے ہمیشہ پاکستان پہ لبرل راج رہے گا ہی رہے گا، کیونکہ وہ سکل میں آپ سے اوپر جا رہے ہیں. اسلام میں زیرو، دنیا میں سکلفل. ابھی میں نے لاسٹ یونیورسٹی میں کیا، چھوڑو اس کا نام، امیزنگ سیٹ آف بوائز، مسلمان بچے پاکستانی. اسلام کا سوال 10 سوال کیے، 0 آنسر. اسرائیل کا پوچھا 100% آنسرز. پولیٹیکل ریزننگ بتاؤ کیوں کر رہا ہے اسرائیل، 100% آنسرز. ویڈیو پہ دیکھنا ابھی آ رہی ہے. What are you going to do about it؟ کیا کہتے ہیں؟ اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. ہمیں چاہیے اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیں. مفت میں فلسطینی مار رہے ہیں، ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. ہیومن رائٹس مطلب میرے گھر میں ایک بندے نے آ کے 100 بچے مار دیے. سر اس کو ایکسیپٹ کریں گے تو باقی کے 2 بچ جائیں گے. یہ کہہ رہے وہ ہیومن رائٹس کے لیے وہ کرمنل ہے. اسلام میں وہ اسلام ہمیں کیا پتا. اسٹیٹسٹکلی ساؤنڈ، پولیٹیکلی اویئر مسلمان مسجدوں میں جائیں، صفیں بھری بھی ہوں گی. آپ گلوبل پالیٹکس کا ایک سوال کر کے پوچھیں، 2 کریں، 3 کریں، ایک آنسر مل جائے مجھے بتا دیں. کیا ہوتا ہے اس سے؟ ہماری سائیکالوجی کیا کرتی ہے؟ اور سمجھ لیں، اکیڈیمک ریویو بتا رہا ہوں، میری طرف نظر رکھیں اس وقت. آپ اگر دین میں وہ والی سکل نہیں لے رہے جو کہ نبی خود ڈیمانڈ کر رہے ہیں، خود امت ڈیمانڈ کر رہی ہے، تو کیا ہوگا؟ آپ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو جائیں گے. اور اگر انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوگے تو آپ کی عزت نفس ڈاؤن ہو جائے گی. اور اگر عزت نفس ڈاؤن ہو گئی
تو آپ ایک میجر 2 نمبری کر دیں گے. اور وہ میجر 2 نمبری کیا ہوگی وہ نے سمجھ لیں. آپ اپنی لو سیلف اسٹیم کو سیٹسفائی کرنے کے لیے سب کچھ کرنے کے مجاز ہیں.